میرے جوانوں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ کرکٹ کیا گئی، ہمارے جوانوں نے نمازیں چھوڑ دی. یہ کرکٹ کیا گئی کہ یہ اپنے پیسوں کو اڑانے لگا. ابھی کل ہی ہمارے امیر صاحب کا مجھ پر فون آیا، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے. مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں بہت دوڑ رہا ہوں لیکن جماعتیں پانولی حلقے کی اتنی نہیں بن رہی ہے. میں نے فوراً اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی. میں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں پیسوں کا فتنہ اس وقت ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارا علاقہ جو ہے پیسوں کے فتنوں میں آ چکا ہے. کھیتیوں کے جو پیسے آ رہے ہیں، ان پیسوں کی بنیاد پر ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں. میرا نبی کہہ رہا ہے، فرمایا جس نے خوشیوں میں اپنے خدا کو بلایا اللہ غمیوں میں اسے بلا دے گا. جس نے خوشیوں میں اللہ کو بلایا غمیوں میں اللہ اس کو بلا دے گا. یاد رکھیں میرے جوان، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ کھیلنے والے کہیں کھیل رہے ہیں اور پیسوں کی تباہی آپ کی ہو رہی. آپ شرط لگا رہے ہیں، آپ کو کیا ملا سوائے اس کے کہ آپ کے پیسے ضائع ہوئے. اگر اتنے پیسے کسی مدرسے میں دے دیتے، کسی مسجد میں دے دیتے، کسی بیوہ کے تعاون میں دے دیتے، کسی یتیم کے تعاون میں دے دیتے، کسی ہاسپٹل کی تعمیر میں دے دیتے، اور کسی ہاسپٹل میں ایریا رگڑنے والوں کی مدد میں دے دیتے، بہرحال کسی بچی، کسی یتیم غریب بچی کے نکاح کے لیے آپ دے دیتے، خدا کی قسم آپ کے یہ پیسے آپ کے نسل کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے. کیا ملا ان پیسوں کی تباہی سے اور ان پیسوں کے شرائط لگانے سے؟ اللہ میرے جوانوں کی حفاظت فرمائے، خدا ان کو صحیح جوان بنا دے. طلحہ بن برا جیسی زندگی ان کو عطا فرمائے، علی جیسی جوانی عطا فرمائے، حسن جیسی جوانی عطا فرمائے، حسین جیسی جوانی عطا فرمائے. میرا جوان تو وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی. اسی لیے کہا گیا حیات الصحابہ کو پڑھو. میں نے مجبور ہو کر ابھی ایک کتاب گجراتی میں لکھنا شروع کیا ہے، اور وہ کتاب ہے نوجوان صحابہ اور ان کی زندگی. جوانوں کے حالات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اس کتاب میں بہت ساری احادیث سے مختلف واقعات کو لیا ہے کہ ہمارے نوجوان صحابہ کی زندگی کیسی تھی. دولت کے انبار ان کے پاس بھی تھے، دولت کا ڈھیر ان کے پاس بھی تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گے، ملٹی ملینر تھی، لیکن اس عالم میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ ہو اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ روزے رکھ کر اللہ سے مغفرت نہ کرائے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، ہلاک ہو جائے وہ آدمی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ پر درود شریف نہ بھیجے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین.